بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کسی نے آقا سجاد سے سوال کیا تھا کہ مولا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آخر میں یہ جملہ کہا تھا وقاد ذلیلا فی دمشق کأننی من الزنج عبد غابان النصیر، مجھے شام کے بازاروں میں ذلیل کر کے لے جایا گیا۔ سجاد نے کس چیز کو ذلت کہا ہے؟ گھر والوں کا بے حجاب ساتھ میں چلنا، جبکہ وہ بے حجابی مجبوری کی تھی۔ اہل بیت اطہار نے نعوذ باللہ اپنی خوشی سے حجاب نہیں اتارا، ظالم ظلم کر رہا ہے، پھر بھی سجاد سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اور یہ سجاد کی بیٹیاں، جس نے کلمہ پڑھا وہ سجاد کی بیٹی بن گئی، یہ تو اپنی خوشی سے حجاب اتار کے اس طرح کمیونٹی میں موو کر رہی۔ سجاد کہتے اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہے کہ گھر والے بے مقنا و چادر کے ہو جائے۔ اور یہی تو اس سوال کا جواب ہے۔ ایک عجیب سوال ہے، اور وہ سوال سے پہلے میں، کیونکہ آج مجلس لمبی ہو گئی، مسائل بہت مختصر، ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ اہل بیت اطہار کے حالات کو جب میں نے دیکھا، ایک سوال میں نے ابھی روک دیا ہے، پہلے ہی جملہ سن لیجیے۔ اہل بیت اطہار کے حالات کو دیکھ رہا تو 14 معصومین میں مجھے فاطمہ اور سجاد کے حالات بہت سملر نظر آئے۔ ایک حسین کی ماں ہے، ایک حسین کی اولاد ہے، یہ دادی اور پوتا، ان کے حالات اتنا میچ کر رہے ہیں کہ ایک روایت تو آپ سنتے ہی ہیں کہ جب کہیں مجلس عزا ہوتی ہے تو وہاں سجاد بھی آتا ہے، وہاں سجاد کی دادی فاطمہ بھی آتی۔ اب میں یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہاں آ کے بیٹھتے ہیں، مجھ سے تو برداشت بھی نہیں ہوتا اگر میں اگلا جملہ کہہ دوں۔ سجاد ممبر کے قریب نہیں بیٹھتے ہیں، سجاد زری کے قریب نہیں بیٹھتے ہیں، سجاد دیوار سے ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے ہیں، سجاد وہاں بیٹھتے ہیں جہاں آپ نے جوتیاں اتاری۔ اور خالی سجاد نہیں بیٹھتے، وہاں پہ سجاد کی دادی فاطمہ بھی بیٹھتی۔ دو ہی ایسے ہیں کہ جن کو غسل میت دیتے وقت معصوم چیخ کے رویا۔ معصوم کتنا صابر ہے، مگر دو ہی پرسنالٹیز دنیا میں ایسی ہیں کہ غسل میت دیتے ہوئے معصوم رو دیا۔ جب میرے چوتھے امام کو غسل میت دیا جا رہا تھا تو لوگوں نے سنا غسل خانے سے 5ویں امام کے رونے کی آواز آ رہی۔ غسل کمپلیٹ کر کے 5واں امام باہر آیا، لوگوں نے کہا مولا آپ رو کیوں رہے تھے؟ کہا جب میں نے غسل کا پانی اپنے بابا کے گلے پہ ڈالا تو 35 سال بعد بھی توق خاردار کے زخم کا نشان تازہ نظر آیا۔ میرا بابا یزید کے توق سے 35 سال بعد بھی زخمی ہے۔ اور کون ہے جسے غسل دیتے ہوئے غسل خانے سے معصوم رویا؟ زینب کہتی ہے جب میرا بابا میری ماں فاطمہ کو غسل میت دے رہا تھا تو میں دروازے کے قریب کھڑی تھی، میں نے سنا میرا بابا چیخ چیخ کے رو رہا ہے۔ جب غسل پورا ہوا، علی باہر آئے، زینب نے باپ کے دامن کو تھاما، ایک مرتبہ کہا بابا آپ اماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ علی جیسا صابر امام فریاد کرتا ہے زینب بیٹی جب غسل میت کا پانی میں نے فاطمہ کے پہلو پہ ڈالا تو دیکھا 95 دن کے بعد بھی کوڑے کا زخم تازہ نظر آ رہا ہے۔ ہائے فاطمہ! میں نے یہاں پہ بعض علماء سے یہ بھی سنا کہ جیسے ہی یہ سنا زینب بھی رونے لگی۔ علی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی مگر تیری ماں نے تو ایک کوڑا کھایا ہے، تو پورا راستہ کوفے سے شام تک مسلسل اپنی کمر پہ کوڑے کھاتے ہوئے جائے گی۔ اور اب آئیے وہ تیسری اور آخری بات عرض کروں جس میں سوال آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جوانی میں بوڑھا ہوتے ہم نے صرف 2 کو دیکھا ہے، یا فاطمہ جوانی میں بوڑھی ہوئی یا میرا آقا سجاد جوانی میں بوڑھا ہوا۔
शहजादी के बारे में लिखा है कि बाप की शहादत के बाद रोजाना सुबह को मदीने से निकल के बैतुल हुज़न में जाती हैं, सारा दिन मातम करती हैं, शाम को वापस आती हैं। नहीं, खाली इतना नहीं लिखा है, ये भी लिखा है फातिमा के हाथ में असा होता है, असा के सहारे जाती हैं, असा के सहारे आती हैं। मैंने एक बार इस्लाम की तारीख में देखा, अरे फातिमा की एज क्या है? असा तो बूढ़ा आदमी लेता है ना, 70 साल, 65 साल, 60 साल। नहीं, तारीख इस्लाम ने कहा फातिमा फकत 18 साल की थी। 18 साल में इतनी बूढ़ी हो गई है कि बगैर असा के नहीं चल सकती। और सज्जाद जब ये काफिला पलट के आया, मोहम्मद हनफिया अपने भतीजे को ढूंढने चले, पूरे काफिले में कोई मर्द नजर नहीं आ रहा, फकत एक 70 साल का बूढ़ा है, सर के बाल सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हैं, कमर झुक चुकी है। करीब आए और आने के बाद कहा है, मर्द बुजुर्ग मैं आपको जहमत ना देता, मगर मैं अपने जवान 24 साल के भतीजे को ढूंढ रहा हूं, मुझे अपना जवान भतीजा नजर नहीं आ रहा। अरे वो 70 साल का बूढ़ा कहता है, चचा अना अली इब्नुल हुसैन, मैं ही तो आपका भतीजा सज्जाद हूं। मोहम्मद हनफिया ने तड़प के एक सवाल किया, बेटा 24 साल का जवान इतना बूढ़ा कैसे हो गया? बस हज़ारों आखिरी जुमला, अगर कोई फातिमा से पूछे शहजादी 18 साल में आप इतनी बूढ़ी कैसे हो गई, तो फातिमा कई जवाब देंगी, कहेंगी मेरे घर का जला हुआ दरवाजा देखो, मेरी कमर पे पड़ा हुआ कोड़ा देखो, मेरे मोहसिन की शहादत देखो। लेकिन सज्जाद से पूछा आप कैसे बूढ़े हो गए, कोई जवाब ना दिया, सिर्फ एक जुमला कहा, अशाम अशाम अशाम। हाय वो बाजारों दरबार जहां मोहम्मद की नवासियां बेमखना और चादर के जा रही और तुम्हारा मौला सज्जाद ये मंजर अपनी आंखों से